نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین گرامی، آج ہمارا ختم نبوت یوتھ کورس کا 5واں سبق ہے۔ اس کا عنوان ہے مسئلہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کا آغاز کریں، آپ یہ دعا جو ہے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اور نیت بھی کر لیں کہ اللہ تعالی ہم کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے کتنے گروہ ہیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے 4 گروہ ہیں۔ پہلے نمبر پر تو مسلمان ہیں، پھر عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور چوتھے نمبر پر قادیانی ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا نظریہ اس بارے میں یہ ہے کہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے صلیب پر چڑھانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف اٹھانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ یہ تو مختصر انداز میں ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے دلائل انشاءاللہ آنے والے اس بات میں آئیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے صرف عقیدہ دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے، قادیانی کیا کہتے ہیں، اس بارے میں یہودی کیا کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی گرفتار کرنا چاہتے تھے، اور گرفتار کر کے صلیب پر چڑھانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف اٹھانا چاہتے تھے یعنی آسمان پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر نزول ہوگا۔ آپ کچھ عرصہ زمین پر رہیں گے، اور آپ دجال کا خاتمہ کریں گے، آپ نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، آپ تقریباً 45 سال زمین پر رہیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کی وفات ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب عیسائی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دیا تھا، اور وہ صلیب پر ہی فوت ہو گئے تھے، اور لیکن اس کے بعد فوت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور وہ آسمان پر چلے گئے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اب اس سلسلے میں یہودیوں کا عقیدہ دیکھتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دیا تھا، اور وہ صلیب پر ہی فوت ہو گئے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور آج تک یہودیوں کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس کا رد کیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ یہودی قتل کر سکے تھے اور نہ یہودی صلیب دے سکے تھے، بلکہ ہوا کیا تھا، بر رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو
تو یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کا بھی رد کیا ہے۔ اب ہم اس سلسلے میں قادیانیوں کا عقیدہ دیکھتے ہیں۔ یہ جب ہم تفصیلی اپنے دلائل پیش کریں گے، اس میں عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد آ جائے گا، یہودیوں کے عقیدے کا بھی رد آ جائے گا، اور قادیانیوں کے عقیدے کا بھی رد آ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، عیسائی کیا نظریہ رکھتے ہیں، یہودی کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور قادیانی کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ قادیانیوں کا عقیدہ میں تفصیلاً بیان کروں گا، اور تفصیل بیان کرنے کے بعد قادیانیوں پر ایک سوال بھی چھوڑوں گا کہ آپ کسی بھی قادیانی سے وہ سوال کریں، دنیا جہان کا کوئی قادیانی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ قادیانیوں کا عقیدہ جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہے، دھوکے اور فراڈ کی بنیاد پر انہوں نے اپنے عقیدے کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، اور جس عقیدے کی عمارت جھوٹ پر کھڑی ہو تو اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، جس عقیدے کی عمارت فراڈ پر مبنی ہو تو اس کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم قادیانیوں کے عقیدے پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جائیں گے جو قادیانی قیامت کی صبح تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے سب سے پہلے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا۔ جیسا کہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ آپ نے سن لیا کہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس کے بالمقابل قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ پہلی عقیدے کا ان کا جز ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے پھر صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہ یہودی ان کو قتل کر سکے نہ صلیب دے سکے، جیسا قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کر سکے نہ صلیب دے سکے۔ لیکن قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ اور پھر وہ تیسرا ان کے عقیدے کا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 گھنٹے تک صلیب پر رہے تھے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 گھنٹے صلیب پر رہنے کے بعد زخمی ہو گئے تھے۔ اور پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زخمی حالت میں غار میں لے جایا گیا تھا۔ چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو غار میں لے جایا گیا تو پھر ان کی مرہم پٹی کی گئی، ان کا علاج ہوتا رہا۔ ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 3 دن کے بعد جب غار میں صحت یاب ہو گئے علاج کے بعد، تو پھر اپنی والدہ پھر اس کے بعد صحت یاب ہو گئی۔ 8ویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صحت یاب ہونے کے بعد اپنی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کو ساتھ لے کر افغانستان کے راستے سے کشمیر چلے گئے۔ 9ویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں 87 سال رہے اور پھر کشمیر کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی۔ 10ویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سری نگر، کشمیر کے اندر سری نگر ہے، یہ محلہ ہان یار ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ایک مقبرہ بنا ہوا ہے یوز آصف کے نام سے، آج بھی اس کو کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ یوز آصف کی قبر ہے۔ تو قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو یوز آصف کے نام سے سری نگر کے محلہ ہان یار میں مقبرہ موجود ہے، تو وہ یوز آصف کا نہیں ہے، بلکہ وہ مقبرہ، وہ قبر جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ یہ قادیانیوں کے عقیدے کے 10 پوائنٹ ہیں جو آپ نے سن لیے ہیں، پڑھ بھی لیے ہیں، دیکھ بھی لیے ہیں۔ تو قادیانیوں کا عقیدہ ویسے تو قرآن مجید کے لحاظ سے غلط ہے، اس لیے کہ ان کی بنیاد ہی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی نفی کی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودی نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ صلیب پر چڑھا سکے، بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو اس وقت اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کے خلاف قادیانیوں نے ایک عقیدہ بنایا ہے جس کے یہ 10 پوائنٹ ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں جو میں ہر قادیانی کے سامنے، جب بھی کسی قادیانی سے میری گفتگو ہوتی ہے تو یہ سوال میں ہر قادیانی کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ بھی اس سوال کو ذہن نشین کریں، اور اگر آپ کی کسی قادیانی سے بات ہو تو آپ ضرور یہ سوال اس کے سامنے رکھیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، قادیانیوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ ہم قادیانی کو کہتے ہیں کہ آپ کے یہ عقیدے کے 10 پوائنٹ ہیں، اور یہ 10 پوائنٹ، پہلی بات تو یہ کہ سارے قادیانی مانیں گے جی باقی یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر بالفرض کو قادیانی نہیں مانتا کہ جی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو پھر ہم قادیانی کی کتابوں سے ان کو دکھائیں گے۔
تو اس سلسلے میں آپ میری کتاب ختم نبوت کورس ہے، اس کے اندر سبق نمبر 13 ہے، تو وہاں پہ یہ 10 پوائنٹ بحوالہ لکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ حوالہ جات ان کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں کہاں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 10 پوائنٹ قادیانیوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اگر تو قادیانی انکار کریں تو ہم ان کی کتابوں سے دکھائیں، اور اگر وہ مان جائیں تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ ان 10 پوائنٹ میں سے 9 پوائنٹ آپ کو معاف ہیں، کوئی ایک پوائنٹ لے لیں اور اس کو قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے ثابت کر دیں، ہم قادیانیوں کو 1 کروڑ روپے انعام دیں گے ایک حوالہ پیش کرنے پر۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو 10 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان 10 پوائنٹ میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی قرآن پاک سے یا حدیث مبارکہ ثابت نہیں۔ حالانکہ قادیانی بڑا شور کرتے ہیں ہم سے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرو، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن جب قادیانیوں کے عقیدے کے اوپر قرآن مجید سے بات کی جاتی ہے، جی آپ ہمیں قرآن دکھائیں، قرآن مجید کی آیت پیش کریں، حدیث مبارکہ پیش کریں، تو قادیانیوں کے پاس اپنے عقیدے پر کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی بات دیکھ لیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودوں نے گرفتار کر لیا، پورا قرآن دیکھ لیں، آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودوں نے گرفتار کر لیا۔ پورا قرآن دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دیا۔ حالانکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے وما صلبوہ، کہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھا سکے۔ پورا قرآن دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 گھنٹے صلیب پر رہے، قرآن تو نفی کر رہا ہے اس کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر زخمی ہو گئے، زخمی حالت میں غار میں لے جایا گیا، غار میں برف پٹی کی گئی، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اور پھر پورے قرآن میں یہ بھی کہیں نہیں ملے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کشمیر کے اندر ہوئی، کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی کہیں نہیں ملے گا کہ پورے قرآن میں یوز آصف کے نام سے جو سری نگر کے محلہ ہانیار میں قبر موجود ہے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو یہ قادیانیوں کے عقیدے کے 10 پوائنٹ ہیں، اور ان پہ ہمارا صرف ایک سوال ہے کہ ان 10 پوائنٹ کو تو آپ قرآن سے یا حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، ایک پوائنٹ کو قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے ثابت کر دیں، ہم آپ کو ایک پوائنٹ کو صحیح قرآن سے یا حدیث سے ثابت کرنے پر 1 کروڑ روپے انعام بھی دیں گے۔ قیامت کی صبح آ سکتی ہے، قادیانی اپنے عقیدے پر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مسلمانوں کا عقیدہ دیکھا، عیسائیوں کا عقیدہ دیکھا، یہودیوں کا دیکھا اور قادیانیوں کا دیکھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی گرفتار کر کے صلیب پر چڑھانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر نزول ہوگا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھا دیا، اور صلیب پر وہ فوت ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام، پھر دوبارہ زندہ ہوئے اور اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، پھر وہ صلیب پر ہی فوت ہو گئے۔ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دیا، لیکن صلیب پر فوت نہیں ہوئے بلکہ زخمی ہو گئے۔ پھر آپ کا علاج ہوتا رہا، پھر آپ اپنی والدہ کو صحت یاب ہونے کے بعد افغانستان کے راستے سے کشمیر لے گئے، کشمیر میں 87 سال رہے، وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کشمیر کے اندر ہوئی ہے، اور کشمیر کے محلہ ہانیار میں یوز آصف کے نام سے جو قبر موجود ہے، وہ قبر دراصل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو یہ آج کے سبق میں ہم نے یہ عقیدے دیکھے کہ 4 گروہ ہیں، ان کے کیا کیا عقائد ہیں۔ تو اگلے آنے والے اسباق کے اندر ہم انشاءاللہ اپنے عقیدے پر قرآن مجید سے احادیث مبارکہ سے دلائل کو دیکھیں گے کہ قرآن مجید ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث مبارکہ ہمیں کیا کہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔